اسے خوش قسمتی ہی کہا جا سکتا ہے کہ شاہد کے بیشتر فیصلوں کے نتائج مثبت رہے۔ ہاں، اس دوران چند مشکلات بھی پیش آئیں۔ چند اقدامات نتائج سے محروم رہے، لیکن شاہد مایوس نہیں ہوا۔ اس نے تجربات کرنے سے خود کو نہیں روکا۔ اگر کبھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تو اسے سر پر سوار نہیں کیا، بلکہ ذہن سے جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ بمپر سازی اس کا میدان تھا اور گاڑیاں تیار کرنے والے اداروں کو ان کی فراہمی کا وہ حقیقی تجربہ رکھتا تھا۔ اپنی اسی قابلیت کو اس نے فلیکس اینڈ گیٹ کا خاصہ بنا دیا۔ شاہد کے انتظامات سنبھالنے کے فقط چند ماہ بعد یہ حیرت انگیز خبر اخبارات کی زینت بنی کہ ریاست الونائی میں واقع یہ کمپنی آٹو موبائل مینوفیکچرنگ کے اداروں فورڈ، جنرل موٹرز اور کریسلر سے بمپر کی فراہمی کے آرڈرز وصول کر چکی ہے۔ خبر کی سرخی تھی، فلیکس اینڈ گیٹ بگ 3 کو بمپر فراہم کرنے والا واحد ادارہ۔ بگ 3 وہ اصطلاح ہے جو آٹو موبائل مینوفیکچرنگ کے 3 بااثر امریکی اداروں کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ یہ ایک بڑی کامیابی تھی۔ جس روز یہ خبر اخبارات کی زینت بنی، اسے مبارکباد کے ڈھیروں فون آئے۔ کمپنی کے سابق مالک چارلس نے بھی فون کیا۔ خوب دوست، تم نے تو کمال کر دیا۔ اس کی آواز میں جوش تھا۔ فورڈ، جنرل موٹرز اور کریسلر، اب تینوں بڑے ادارے تمہارے گاہک ہیں۔ حیرت انگیز! تعریف کے لیے شکریہ مسٹر چارلس۔ شاہد مسکرایا۔ تعریف؟ چارلس چہکا۔ دوست، یہ تعریف نہیں، حسد ہے۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ فلیکس اینڈ گیٹ کا مستقبل اتنا شاندار ہے تو کبھی اسے تمہارے ہاتھوں فروخت نہیں کرتا۔ خیر، جو ہوا سو ہوا، لیکن دعوت بنتی ہے۔ تم نے اپنی منزل پا لی۔ نہیں، ابھی منزل دور ہے، شاہد نے دھیرے سے کہا۔ 1984 میں شاہد خان کے کارناموں کی فہرست میں ایک اور اضافہ ہوا۔ اسے ٹویوٹا جیسے بڑے اداروں کی جانب سے پک اپ ٹرکس کے لیے بمپر تیار کرنے کا آرڈر ملا۔ شاہد جانتا تھا کہ یہ سنہری موقع ہے جس سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھایا جائے تو اس کی کمپنی بین الاقوامی کاروباری دنیا کا حصہ بن سکتی ہے۔ اب مجھے مزید محنت کرنی ہوگی، اس نے خود سے کہا۔ اگلے چند ماہ وہ اس آرڈر کی تکمیل میں جٹا رہا۔ نتیجہ حوصلہ افزا رہا۔ اس کے تیار کردہ بمپرز کو ٹویوٹا کی انتظامیہ کی جانب سے بہت پسند کیا گیا۔ مزید آرڈرز مل گئے۔ اس وقت ٹویوٹا امریکی سڑکوں کے لیے تیار ہونے والے پک اپ ٹرکس کے لیے فلیکس اینڈ گیٹ کے علاوہ دیگر اداروں سے بھی بمپر خریدا کرتی تھی، لیکن فقط ایک ہی برس میں شاہد کی تخلیقی اور معیار پر سمجھوتہ نہ کرنے کی عادت نے اسے ٹویوٹا کا پہلا انتخاب بنا دیا۔ 1987 میں ریاست الونائی کے موقر ترین روزنامے نے یہ خبر شہ سرخیوں میں شائع کی، فلیکس اینڈ گیٹ ٹویوٹا کے پک اپ ٹرکس کو بمپر فراہم کرنے والی اکلوتی کمپنی بن چکی ہے۔ کیا شاہد مطمئن تھا؟ نہیں، قطعی نہیں۔ اس کے خواب
معروف لبنانی شاعر خلیل جبران کے مانند عجیب و غریب تھے، جن کی تکمیل پانے کے لیے ہمالیہ سے بلند ارادوں کی ضرورت تھی، اور اس باہمت پاکستانی کے ارادے ہمالیہ سے بلند تھے۔ وہ مزید آگے بڑھنا چاہتا تھا۔ محنت اس کا اکلوتا ہتھیار تھا جو جلد رنگ لائی۔ 2 برس بعد 1989 کے وسط میں اسی روزنامے نے ایک اور خبر لگائی: شاباش شاہد۔ تفصیلات کچھ یوں تھیں کہ فلیکس اینڈ گیٹ ٹویوٹا کی امریکی سپلائی چین کے لیے بمپر تیار کرنے والی اکلوتی کمپنی بن چکی تھی۔ جس طرح جنگل میں لگی آگ پھیلتی ہے، ٹھیک ویسے ہی شاہد کی شہرت پھیلتی جا رہی تھی۔ اب وہ فقط الوینائی تک محدود نہیں تھا، امریکہ کے دیگر شہروں میں بھی اس کی کامیابی کا چرچا ہونے لگا تھا۔ ٹویوٹا سے وابستگی کے طفیل اس کی کمپنی بین الاقوامی شناخت حاصل کر چکی تھی۔ شہرت نے اسے ہر دل عزیز بنا دیا۔ سماجی تقریبات میں اسے مدعو کیا جانے لگا۔ لیکچرز کے لیے دعوت نامے ملنے لگے۔ گریجویٹس کو اپنے قیمتی مشوروں سے نوازنے کے لیے درسگاہوں کی جانب سے بلاوے آنے لگے، اور پھر ایک روز اسے یونیورسٹی آف الوینائی کی جانب سے لیکچر کا دعوت نامہ موصول ہوا۔ وہ ایک پرمسرت دن تھا، اسی درسگاہ کے سیمینار ہال میں کھڑے ہو کر اپنے خیالات کا اظہار کرنا، جہاں وہ کل تک زیر تعلیم تھا، ایک ناقابل بیان احساس تھا۔ اس روز پورا مجمع اسے سننے کے لیے بے تاب تھا۔ سینکڑوں افراد ہمہ گوش تھے۔ وہ خواب جو شاہد خان نے چند برس قبل ہاسٹل کے چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کر دیکھا تھا، پورا ہو چکا تھا۔ چند ماہ بعد اس کی تصویر مقامی بزنس میگزین کے سرور کا بھی حصہ بن گئی۔ ٹی وی شوز میں بھی اسے مدعو کیا گیا۔ ریاست کے اعلیٰ عہدیداروں نے اسے ڈنر کی دعوت دی۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ ایک سیلیبریٹی بن چکا تھا، تاہم شہرت نے اسے مغرور نہیں کیا۔ وہ اپنی جڑوں کے بارے میں جانتا تھا۔ اسے وہ دن بھی یاد تھے جب وہ چند ڈالرز کے عوض برتن مانجھا کرتا تھا۔ جب کبھی وہ نوجوانوں سے اپنے تجربات بانٹتا تو انہیں اپنے جدوجہد کے دنوں کی کہانی سنانا نہیں بھولتا۔ وقت کی بھٹی سے گزرے بغیر آپ سونا نہیں بن سکتے، وہ اکثر کہتا۔ آپ کو مشکل ترین حالات کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ اگر آپ آسانیوں کو ترجیح دیں گے تو جمود آپ کا مقدر بن جائے گا۔ شاہد اپنی ترقی کا صحرا اپنے سر باندھنے سے ہمیشہ گریز کرتا۔ جب ایک تقریب میں میزبان نے اسے فسوں گر قرار دیا تو اس نے انکساری سے جواب دیا، میں ایک عام انسان ہوں، میری ترقی مشترکہ کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ ٹویوٹا اور دیگر بڑے اداروں سے وابستگی کے طفیل ہمیں نئے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ نئی مہارتوں کا حصول ہمارے لیے لازمی ہو گیا۔ ساتھ ہی مسابقت کی فضا نے ہمیں پختگی کا راستہ دکھایا۔ اگر ہمیں چیلنجز کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تو شاید فلیکس اینڈ گیٹ کبھی اس مقام پر نہیں پہنچتی۔ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ چیلنج نے شاہد کو شاہد خان بنا دیا، میزبان کی بیوی نے سوال کیا۔ آپ کہہ سکتی ہیں، وہ مسکرایا، اور جیسا میں ہمیشہ کہتا ہوں، وقت کی بھٹی سے گزرے بغیر آپ سونا نہیں بن سکتے۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا،
شاہد کی چمک نمک میں اضافہ ہوتا گیا۔ فلیکس اینڈ گیٹ نے اپنے اچھوتے ڈیزائن اور معیار کی بدولت بمپر سازی کے میدان میں خود کو منوا لیا۔ جب 1980 میں صارفین کے بڑھتے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے شاہد نے پہلا پلانٹ لگایا تھا، اس وقت کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ ایک روز فلیکس اینڈ گیٹ کے پلانٹس کی تعداد 48 تک جا پہنچے گی۔ شاہد کو الوینائی سے نکل کر دیگر ریاست کا رخ کرنا پڑا۔ انڈیانا اور مشیگن میں نئی صنعتیں لگانی پڑیں گی۔ کیا شاہد رک گیا؟ نہیں، رکنا تو اس نے سیکھا ہی نہیں۔ آنے والے برسوں میں فلیکس اینڈ گیٹ کا بڑھتا اثر امریکہ کی سرحدیں عبور کر گیا۔ اگلی بار پلانٹ لگانے کے لیے کینیڈا اور میکسیکو کا چناؤ کیا گیا۔ اس کامیابی کے بعد شاہد ایک محنت کش پاکستانی ہزاروں امریکی نوجوانوں کا ہیرو بن گیا۔ اسے ایک قابل تقلید مثال کے طور پر دیکھا جانے لگا۔ شاہد بمپر سازی کے میدان میں جھنڈے گاڑ چکا تھا، اب وہ کچھ نیا کرنا چاہتا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ فلیکس اینڈ گیٹ کے تحت آٹو موبائل انڈسٹری کے لیے دیگر پرزے بھی تیار کیے جائیں۔ اس خواہش میں بہت خطرہ تھا، ماہرین نے اسے رسک قرار دیا۔ فلیکس اینڈ گیٹ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز بھی مستجب نظر آئے، لیکن شاہد جمود توڑنا چاہتا تھا۔ سو ایک شام کمپنی کے مرکزی ہال میں ہونے والی پرہجوم پریس کانفرنس میں اس نے یہ اعلان کر دیا کہ اب وہ ٹریلر اور رننگ بورڈ بھی تیار کرے گا جو پک اپ ٹرک اور فوجی گاڑیوں میں استعمال ہوں گے۔ کیا یہ فیصلہ غلط ثابت ہوا؟ نہیں، اس کا عزم پھر فاتح رہا۔ اس پرخطر تجربے کے نتائج مثبت رہے۔ خریداروں نے اس کی مصنوعات کو سراہا۔ اطمینان بخش نتائج کے باوجود اس نے مارکیٹ پر نظر رکھی، بدلتے رجحانات کا مقابلہ کرنے کے لیے تنوع کی جانب قدم بڑھایا۔ البتہ کمپنی نے اپنی اصل مہارت یعنی بمپر سازی اور کروم پلینٹنگ کے میدان میں کسی قسم کی غفلت کا مظاہرہ نہ کیا۔ نیا ہزاریہ فلیکس اینڈ گیٹ کے لیے نیک شگون ثابت ہوا۔ ترقی کی رفتار میں حیران کن تیزی آئی۔ ادارے کی سالانہ فروخت $500 ملین تک جا پہنچی۔ خریداروں کی فہرست میں کریسلر، جنرل موٹرز اور فورڈ کے علاوہ اب ٹویوٹا اور ہونڈا جیسے ادارے بھی شامل تھے۔ البتہ ایک مستحکم ادارہ شاہد کی بھرپور کوششوں کے باوجود تاحال اس فہرست میں شامل نہیں ہوا تھا، اور یہ تھا نسان۔ پھر موسم سرما کے آغاز میں ایک دلچسپ صورتحال نے جنم لیا۔ نسان نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ اپنی گاڑیوں کے لیے بمپر خود تیار کرے گا۔ یہی نہیں، کمپنی مالکان نے بڑے اعتماد سے یہ بھی کہہ دیا کہ آنے والے برسوں میں نسان آٹو موبائل انڈسٹری کو بمپر فراہم کرنے والی سب سے بڑی کمپنی بن جائے گی۔ جب یہ اطلاع شاہد تک پہنچی، وہ مسکرایا۔ بمپر سازی آسان عمل نہیں تھا، یہ انتہائی پرپیچ تھا۔ اس میدان میں خود کو منوانے کے لیے شاہد نے خاصی جدوجہد کی تھی، بڑے پاپڑ بیلے تھے۔ جب اس کی کمپنی کے ایک عہدیدار نے نسان کی صورت ایک نئے حریف کی آمد پر اپنا اندیشہ ظاہر کیا تو اس نے بڑے اعتماد سے کہا، یہ آگ کا دریا ہے اور تیر کر جانا ہے۔ واقعی یہ آگ کا دریا تھا،
निसान भारी सरमाया कारी और माहिरीन की मुआवनत के बावजूद इस मैदान में नाकाम रही। दीगर इदारों को बम्पर फराहम करना तो दूर की बात थी, वो अपने लिए भी नफीस और बेजोड़ बम्पर तैयार करने में नाकाम रही। नतीजतन उसे भी फ्लेक्स एंड गेट से रुजू करना पड़ा। निसान की इंतज़ामिया की जानिब से शाहिद को फ़ोन कॉल मौसूल हुई। मिस्टर शाहिद, हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए बम्पर तैयार करें। ज़रूर जनाब, यही तो मेरा काम है। अपने नए गाहक को मुतमईन करने के लिए फ्लेक्स एंड गेट को अपनी सलाहियत में मज़ीद इजाफ़े की ज़रूरत पेश आई। इसी काम से तो शाहिद को इश्क था। उसने ये प्रोजेक्ट अपनी निगरानी में मुकम्मल करवाया, खुद प्लांट का दौरा किया, डिज़ाइन का जायज़ा लिया, ख़ाम माल की जांच की। उसके तैयार करदा बम्पर निसान के मुयार पर पूरे उतरे।